बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और जो द स्मार्ट सोर्स सिस्टम की तरफ से दी गई सूरत से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज हम अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पिछले सबक में भी डिस्कस किया था कि हमारा अगला सबक जो है वो नसरी सबक है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद में से। तो इनके मुसन्निफ़ का तारुफ़ हम पढ़ चुके थे। आज हम मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो सबक है वो आज पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने सबक की तरफ पढ़ते हैं। सफ़ा नंबर किताब का 13 है, उस पर मौजूद है सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। जी तो अज़ीज़ तलबा, सफ़ा नंबर 13 पर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ये एक खाका है जो शाद अहमद देहलवी ने लिखा है और ये खाका निगारी एक उर्दू अदब में बाकायदा एक सिन्फ़ के तौर पर जानी जाती है, समझी जाती है और ये भी एक फ़न है। जिस तरह दूसरी असनाफ़ हैं जैसे नज़्म निगारी है, नसर निगारी है और मज़मून निगारी है, इसी तरह खाका निगारी भी एक बाकायदा सिन्फ़ है। और इसमें मिर्ज़ा शाद अहमद देहलवी ने इस सबक में दहली की तहज़ीब के बारे में बताया कि दहली के जो लोगों के रहन सहन था, लोगों की ज़ुबान थी, वो किस कदर जो शाइस्ता और ख़ूबसूरत थी। और इसी जो मुआशरे की अक्कासी करते हुए उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का खाका खींचा। चूँकि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का ताल्लुक़ जो था एक मुतमव्वल ख़ानदान से था, इसी वजह से उन्होंने जो दिल्ली में जो मुतमव्वल ख़ानदान थे उनकी भी अक्कासी की है। और इसी तरह अगर हम शाद अहमद देहलवी की ज़बान को देखते हैं तो दिल्ली की ज़ुबान हमें हमारे सामने खुलकर आ जाती है कि दिल्ली में कैसी ज़ुबान बोली जाती थी, कैसे मुहावरात इस्तेमाल किए जाते थे, कैसी खूबसूरत और शुस्ता जो ज़ुबान थी, जो ख़ूबियों से आरास्ता ज़ुबान इस्तेमाल की जाती थी। आज ये मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का सबक पढ़कर हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा। और एक बात जो हमारे सामने खुलकर वाज़ेह होगी वो ये है कि जो अहले इल्म होते हैं वो हमेशा हलीमुत्तबा होते हैं। उन पर जो गुस्से में गर्राने वाले नहीं होते, जो गुस्से की सूरत में दूसरों पर जो गर्राते नहीं हैं, दूसरों पर चीखते चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि सलीमुत्तबा होते हैं, वज़ादार होते हैं, रख रखाव वाले होते हैं और अपने जो माशरे का स्टेटस सामने रख कर, माशरती ख़ूबियों को सामने रख कर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और इसी तरह कि उनकी मजलसी ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी, वो किस कदर ख़ूबसूरती से अपनी मजलसी ज़िंदगी गुजारा करते। तो जो ये तमाम बातें जो थी, ये जो तमाम बातें हैं, आज हम मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के सबक, जो शाद अहमद देहलवी के सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद से ये तमाम बातें देखने को मिलेगी। तो आइए हम इस सबक का आगाज़ करते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का जो शाद अहमद देहलवी का लिखा हुआ जो खाका है, शाद अहमद देहलवी कहते हैं कि सुबह अखबारों में ये ख़बर पढ़कर दिल धक से रह गया कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का आज सोएम है। कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद को फ़ौत हुए 3 दिन हो चुके हैं। जो शाद अहमद देहलवी कहते हैं कि आज जब ये ख़बर पड़ी है तो उनके जो गुज़र जाने की जो ख़बर थी उससे दिल परेशान हो गया। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो ख़ामोश ज़िंदगी गुजारकर ख़ामोशी से चल दिए, उन्हें नमूद व नुमाइश पसंद ना थी और वो अपनी जो भी मिर्ज़ा मोहम्मद सईद हैं वो एक नाबग़ा रोज़गार शख्सियत थे। सुबह उनके सोइम की ख़बर अखबारों में पढ़कर शदीद सदमा हुआ है। ख़ामोश ज़िंदगी गुजारते हुए ख़ामोशी के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। ख़ामोश ज़िंदगी ख़ामोश मौत मिर्ज़ा साहिब की अलालत मिजाज या मर्ज़ुल मौत की इत्तला इससे पहले कहीं से नहीं मिली। हद ये कि परसों वो रहलत फरमा गए, उनके सैकड़ों दोस्तों और कदरदानों को इस साने इर्तहाल की ख़बर तक ना हुई कि वो जो उनकी तबीयत, जो शाद अहमद देहलवी कहते हैं कि उनकी तबीयत की ख़राबी या ऐसी किसी भी बीमारी का हमें जो इल्म नहीं है जिससे मौत वाक़ हो जाए। और ना ही इससे पहले हमने कोई ऐसी ख़बर सुनी थी कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किसी बीमारी में मुब्तला है। हद तो ये है कि दो दिन कबल वो वफ़ात पा गए हैं, लेकिन उनके बहुत सारे जो कदरदान थे, बहुत सारे उनके जो दोस्त अहबाब थे, उनको भी उनकी जो मौत की ख़बर सुनाई नहीं दी। आगे शाद अहमद देहलवी कहते हैं, अफसोस इतना बड़ा साहिब कमाल हम में से उठ जाए और उसकी सुनानी हम तक ना पहुँचे। कितने बेखबर हैं हम लोग, ज़िंदा कौमों का ये शियार नहीं होता कि अपने अहले इल्म से गाफिल हो जाएं।
ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا تھی کہ مرزا صاحب کو یوں ایک ہم سے چھین لیا گیا۔ تو شاہد احمد دہلوی اس جو اقتباس میں کہتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ مرزا محمد سعید جیسا جو عالم ہے، عالم فاضل انسان، وہ اس کا انسانوں میں سے اٹھ جانا اور ان کی وفات کی جو خبر ہے وہ ہم جیسے جو طالب علم ہیں ان تک نہ پہنچے۔ ہم کس قدر بے خبر اور بے حس لوگ ہیں کہ اتنے بڑے اس قسم کے سانحے سے اس قدر جو اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے اس سے ناواقف ہیں۔ زندہ قوموں کا رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بڑوں کی زندگی کو سے پل پل فائدہ اٹھاتی ہیں، اپنی بڑوں کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے باخبر رہتی ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ہم تو ایسی قوم ہے کہ ہم اپنے اہل کمال کی طرف سے غافل ہیں، جو بہت بڑا جرم ہے۔ اسی غفلت کی سزا ہمیں یہ مل رہی ہے کہ مرزا محمد سعید جیسا جو عالم فاضل شخص ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا، وہ ہم سے دور چلا گیا۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا سے جب کوئی پڑھا لکھا انسان چلا جاتا ہے تو ایک اعتبار سے یہ دنیا کی موت کہلاتی ہے، یعنی ایک عالم کے اس دنیا سے چلے جانے سے علم کا جو دامن ہے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ اہل علم کے نہ ہونے سے قوم کو زندہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ جس قوم میں سے اہل علم اٹھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہ قوم مردہ کہلاتی ہے۔ مرزا صاحب کی وفات سے ہمیں جو نقصان پہنچا ہے اس کا ہم فوری طور پر اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابھی تک تو ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، لیکن آنے والا وقت ہمیں یہ بتائے گا کہ کس قدر ہم نقصان میں ہیں، کس قدر ہم گھاٹے میں ہیں۔ ابھی وقتی طور پر تو ہمیں اس نقصان کا پتہ نہیں ہے کہ کس قدر بڑا نقصان ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ان کے جو جدائی کا گھاؤ ہے، یہ ان کی جو جدائی کا زخم ہے جو ہمیں وہ دے گئے ہیں، وہ جو اس کا گھاؤ مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ شاہد احمد دہلوی آگے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کی علمی و ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے، پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے، کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر، کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے، انہوں نے اب سے۔ تو شاہد احمد دہلوی مرزا محمد سعید کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرزا صاحب بہت خاموشی سے کام کرنے والوں میں سے تھے۔ ان کے بہت سارے ایسے کارنامے تھے جو ان کے عہد کے لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھے، جو ان کے عہد کے لوگ بھی ان کے کارناموں کو نہیں جانتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب جو تھے شہرت سے گھبراتے تھے اور جو پبلک پلیٹ فارم پر لوگوں کے سامنے آ کر وہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے، اور نہ تو ان کو پیسے کا لالچ ہوتا تھا، نہ ان کو کوئی شہرت کا طمع ہوتا تھا، بلکہ وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر، ان تمام چیزوں سے جو تہی دامن ہو کر وہ کام کیا کرتے تھے۔ اور کیونکہ وہ اس لیے کام کرتے تھے کیونکہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، وہ اپنے دل کی تسکین کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا تو کہتے ہیں کہ سر عبدالقادر کا رسالہ مخزن تھا، وہ ایک علمی و ادبی رسالہ تھا، تو مرزا صاحب نے اس میں بھی 55 سال قبل اس میں مضامین لکھے تھے، لیکن وہ بھی سر عبدالقادر کے کہنے پر نہیں، بلکہ ان کا دل چاہا، انہوں نے اپنے جو دل کی تسکین کے لیے وہ مضامین لکھے تھے، کبھی بھی وہ کسی کے کہنے پر کوئی مضمون نہیں لکھا کرتے تھے۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، پیسے کے لیے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، مگر پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔
لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہییں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مفت دے دیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ تو شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جب کبھی بھی لکھتے تھے تو وہ پیسے کے لیے نہیں لکھتے تھے، نہ ہی کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے لکھتے تھے۔ اگر ان کو پیسے کے لیے لکھنے کو کہا جاتا تو وہ پیسے کے نام سے چڑ جاتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی پیسے کی پرواہ نہیں کی تھی، اور ایسا چڑ جاتے تھے، ایسا ناراض ہو جاتے تھے کہ ان کو پھر منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر جو اردو بازار کے پبلشر جا کر ان سے کام کی فرمائش کرتے، ان سے کام کروانے کا کہتے تو وہ نہیں کرتے تھے۔ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ سخت تھا، اور بڑی بڑی لوگوں نے رقمیں بھی پیش کی، پبلشروں نے ان کو بڑی بڑی رقمیں ان کے سامنے رکھیں، لیکن انہوں نے جو رقم لینے سے انکار کر دیا، اور نہ ہی وہ رقم پر پیسے لے کر کام کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے اپنا ناول یاسمین لکھا پہلا، تو وہ اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بغیر کچھ لیے دیے جو چھپوا دیا۔ اور اسی طرح دوسرا ناول جب انہوں نے لکھا خواب ہستی، وہ بھی بغیر پیسوں کے، بغیر کچھ لیے دیے انہوں نے جو چھپوا دیا۔ تو یہ مرزا صاحب کا ہمارے سامنے یہ جو رویہ ہے، ہمارے سامنے ان کا جو لکھنے کا جو انداز ہے، یہ آتا ہے کہ وہ کیسے لکھتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو مرزا محمد سعید کے بارے میں ان کے جو حوالے سے ان کا خاکہ کھینچا گیا ہے، جو شاہد احمد دہلوی نے کھینچا۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔